السلام علیکم. یو آر واچنگ پیوٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر طلعت. آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ڈائنامکس آف ٹرائبل ڈسٹرکٹس. اس وقت ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں اور کے پی میں ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے، جس میں پی ٹی ایم کے لا میکرز نے وہاں پہ ایک سچویشن کی وجہ سے ایک سچویشن کریٹ ہوئی اور خاصی ٹینشن کا ماحول کریٹ ہوا، اور ہونا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ وہاں پہ لا میکرز ہیں، ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. تو اس ایشو کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹس جو نیولی مرجڈ ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں، ان کو جب وہ مرج کرتے ہیں تو اس کے مسائل کیا ہیں. ظاہر ہے کہ جب تک وہ چونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سیٹلڈ ایریا کی طرح بالکل ایسے ہیں جیسے باقی ملک کے سیٹلڈ ایریاز ہیں، وہاں پہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ چل رہے ہیں. تو ہم اس بات کا بھی آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے کہ کیا ہم کتنا جلدی ممکن ہو سکے کہ ہم ٹرائبل ڈسٹرکٹس کو کے پی میں مرج کریں سیٹلڈ ایریا کی طرح، اور وہاں کے لوگوں کو جو چاہتے ہیں وہ ملنا شروع ہو جائے. جب وہ ملنا شروع ہو جائے گا تو آف کورس یہ جو فورسز ہیں جو کہ وہاں پہ افراتفری اور اس طرح کا انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس میں بہت حد تک کمی آئے گی. تو آج کے پروگرام میں ہم نے ایک سن آف دی سوئل کو یہاں پہ مدعو کیا ہے، سمیع اللہ خان برکی، جو رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ان کا یہ ذیلی صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون ٹانگ کے. اور چونکہ سن آف دی سوئل ہیں تو ٹرائبل ٹریڈیشن سمجھتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، تو ہم ان سے اب جانیں گے کہ وہاں پہ جو حالات بن رہے ہیں یا وہاں کی جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سمیع اللہ خان برکی، آپ ہمارے شو میں آئے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. سمیع اللہ خان، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم مرجر کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ جب مرجر ہوا تو یہ لوگوں کا اس میں رائے شامل تھی؟ لوگوں کا کنسنسس ہے، قبائلی جتنے لوگ ہیں ان کا کنسنسس ہے کہ ہمیں کے پی کے ساتھ جوائن کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکر گزار کہ آپ لوگوں نے اس موضوع پہ ہم آج بات کر رہے ہیں. فاٹا دیکھیں 40 FCR کے تھرو چل رہا تھا. 40 FCR کب بنا تھا؟ 1901 میں. پاکستان 1947 میں بنا. فاٹا کے عوام اور فاٹا کے لوگ تو پاکستان بننے سے لے کر 2018 تک تو یہی رونا پیٹ رہے تھے کہ ہم پاکستان بننے ہوئے 70 سال ہو گئے اور ہمارا سٹیٹس وہی ہے جو 1901 میں بنا ہوا تھا. تو یہ تو فاٹا کے لوگوں کا سب سے پہلا ایجنڈا تھا کہ ہم ایک ایسے کالے قانون پہ تھے، ہم ایک ایسے قانون کے تحت زندگی گزار رہے تھے کہ ہمارا جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ ہمارا اپروچ نہ عدالت کے پاس تھا، نہ کسی کورٹ کے پاس تھا، نہ کسی جج کے پاس تھا. تو ہم تو ایک کالے قانون کے تحت رہ رہے تھے. تو یہ 70 سال ایک کالے قانون کے تحت تو کتنی جدوجہد ہوئی ہیں. قبائل نے، اگر آپ پچھلی تاریخ کی پوری ریکارڈز کو دیکھ لیں تو ایسا کوئی سال نہیں گزرا ہوگا، ایسا کوئی مہینہ نہیں گزرا ہوگا جس میں ہر ایجنسی میں احتجاج نہ ہوئے ہوں کہ خدارا ہمیں اس قانون سے نکالے، ہمیں اپنے ساتھ، اگر ہم پاکستان کا حصہ ہیں، پاکستان کے ساتھ شامل ہے. قبائل نے پاکستان کے بننے میں قربانیاں دی ہے، کشمیر کی آزادی میں قربانیاں دی ہے، تو ہمارا سٹیٹس چینج کریں. تو اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قبائل کا یہ خواہش نہیں ہے یا قبائل اس میں وہ نہیں ہے، بالکل. اچھا برکی صاحب، اس میں تھوڑا سا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا مرجر کی، تو ایک تھوڑا سا چونکہ ہم نے سروے کیا اس پہ، تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو مرجر کمیٹی تھی اس میں قبائلی ریپرزنٹیشن نمائندگی کم تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، نمائندگی کم تھی یا جو مرجر کمیٹی تھی ان نے لوگوں سے مذاکرات نہیں کیے، یا کیا یہ کیوں آرگیو کرتے ہیں لوگ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو حقائق کا پتہ نہیں ہے نا، تو وہ تو ایسے بہت سی چیزیں کہہ سکیں گے. فاٹا کو مرجر کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی، لیکن وہ کمیٹی اتنی جلدی کیوں بنائی گئی، اس چیز کو سمجھنا ہے ذرا. وہ انٹرنیشنلی قوتیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان میں امن ہو، ان لوگوں نے ایک پلان بنایا. انہوں نے اس علاقے کو متنازع کرنے کے لیے ایک پورا ایک پروپیگنڈا تیار کیا. الحمدللہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو یا ہماری حکومت کو بر وقت اس کا پتہ چلا کہ یہ ایک اور ہمارے لیے انٹرنیشنلی ایک نیا کشمیر بنایا جا رہا ہے، ایک نئے کشمیر بننے کی ایک پلاننگ کی جا رہی ہے. کیا حکومت نے فوراً اس کا ایکشن لیا. ایکشن کر کے سرتاج عزیز کمیشن بنا. اس سرتاج عزیز کمیشن میں تمام ایجنسیوں میں گئے،
تمام 7 ایجنسیوں میں یہ لوگ گئے اور وہاں کے جو قبائل سے ان کے ساتھ ڈسکشنز کی. اس ڈسکشنز کرنے کے بعد اس کی ایک میجورٹی رائے کے لیے باقاعدہ آن لائن ایک ویب بھی ڈیزائن کیا گیا تھا, جس کا پہلا کالر بھی میں ہوں, جس میں لوگوں نے ڈائریکٹ بھی رابطہ کیا کہ فاٹا کے مرجر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کمیٹی نے اس کے لیے ایک پلان دیا. وہ پلان کیا تھا کہ اس میں 24 سیٹس ہوں گی ایم پی ایس کی, یہ صوبے میں شامل کر دی جائیں گی, اور اسی طرح وفاق میں مطلب اس کا 12 سیٹس ہوں گے, 12 ایم این ایس کا ہوگا, یا 11 تھا کا 12 ایم این ایس کا تھا, اور اسی طرح ان کے لیے 10 سال کے لیے ایک فنڈ مختص کیا گیا تھا. تو بڑا صحیح ہوا تھا, اس میں کسی کو اعتراض نہیں تھا. یہ پچھلے مئی 2018 میں پی ایم ایل این کی حکومت, الحمدللہ ہماری حکومت نے جب اس کو پاس کیا تو کوئی اس پہ ری ایکشن نہیں آیا. لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا. مسائل کہاں سے بن رہے ہیں؟ مسائل یہاں سے بن رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے اس کو فالو اپ نہیں کیا. 1 سال سے وہاں پہ جو آپ نے اس کو فنڈ دینا تھا, وہ 1 سال سے آپ نے فنڈ ہی نہیں جاری کیا ان کو. جو اس کو پیسے دینے تھے وہ نظام جو چلنا تھا, ایک تو اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا, لوگ افراتفری میں آ گئے. جو پرانا سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا, جو پرانا طریقہ کار تھا وہ سٹاپ کر دیا. جو نیا طریقہ کار تھا, نئے طریقہ کار کے لیے جو پیسے چاہیے تھے, جو آپ نے کمٹ کیا تھا کہ مطلب اس میں سالانہ ہم اتنے پیسے دیں گے اور 10 سالوں کے لیے اتنے پیسے دیں گے, وہ آپ نے دیا نہیں. تو اس کی وجہ سے مسائل خراب ہوئے اور آگے بھی ہو رہے ہیں. مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. سمیع اللہ خان, ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ ذمہ داری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, کچھ پروونشل گورنمنٹ کی. تو آپ کے حال میں فیڈرل گورنمنٹ کیسے ہیلپ کرے اس مرجر کو سکسیس بنانے میں, اور پروونشل گورنمنٹ جن کے ساتھ مرج ہوئے ہیں وہ ٹرائبل ڈسٹرکٹس, ان کا کیا کردار آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, دونوں گورنمنٹ ایک ہی پارٹی کی ہے, دونوں ایک ہی ہیں. اوپر دیکھ لیں یا نیچے دیکھ لیں, تو اس میں تو کوئی مسئلہ خالی اس میں یہ ہے کہ ان دونوں کو مل بیٹھ کے فاٹا کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی اس کمٹمنٹ کو پورا کریں. جو مرجر کمیشن ہے نا, یہ خالی اسی کو فالو کر لیں جو سرتاج عزیز کمیشن ہے, اس کو فالو کر لیں, سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے. ان کی بدقسمتی اس وقت کیا ہے کہ انہوں نے اس کو فالو ہی نہیں کر رہے ہیں, اور نہیں فالو کرنے سے کیا ہوگا, وہاں پہ افراتفری ہوگی. عوام جو لوگ ہیں وہ لوگ جائیں کہاں پہ؟ مطلب ان لوگوں کے مسائل ہیں, وہ ایک لوگوں کا مطلب اس نے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنا ہے, وہاں پہ ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے, وہ کس کے پاس جائے؟ وہ صوبائی حکومت کے پاس جائے. صوبائی حکومت کہے گا آپ کی تو ابھی ہمارے پاس ممبرز ہی نہیں ہیں پارلیمنٹ میں. وفاق میں جائیں, وفاق والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو نئے جو کمیشن ہے وہ صوبائی آپ کے پاس آئے گا, صوبائی آپ کو فنڈ دے گا. تو لوگ کنفیوز ہیں. لوگ اس وقت جو نعرہ لگا رہے ہیں نا کہ ہمارا پرانا سٹیٹس ہمارا اچھا تھا, پرانا سٹیٹس اس لیے وہ اچھا کہہ رہے ہیں کہ جو نیا سٹیٹس آپ نے اس کو دیا, اس نئے سٹیٹس میں آپ نے اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی وہ کوئی بھی آپ نے پوری نہیں کی, نہ آپ نے اس کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا. آج فوراً الیکشن کروائیں, آج فوراً بلدیاتی الیکشن کروائیں, سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے, ساری محرومیاں ختم ہو جائیں گی. وہاں کی جو کردار ہے وہ وہاں کے لوگوں کو دے دیں. دیکھو, وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ ناظم ہوگا, ایک ٹاؤن کا ناظم ہوگا, ایک اے پی سی جو بھی بلدیاتی سسٹم ہوگا. جب وہاں کے لوکل لوگ ہوں گے, جب لوگوں کے اختیار میں ہو جائے گا, تو آٹومیٹکلی اس کا رزلٹ صحیح ہو جائے گا. یہ تو کوئی نہیں. اچھا, آپ جب ہم اس کی بات, ظاہر ہے مسائل تو ہیں, اور یہ بات بھی آپ کی وجہ ہے کہ گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ, کوتاہی بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے, فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے, اور پھر کچھ عرصے بعد کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور دورس نتائج حاصل کیا, تھوڑا سا چونکہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے جی کہ امیجیٹلی یہ والے سٹیپس لے لینے چاہیے گورنمنٹ کے. فوری طور پہ جو 16 سیٹوں پہ ایم پی اے کے لیے جو نامزد ہوئی ہے, جو 25 جولائی یا سم تھنگ جو ڈیٹ دیا ہوا ہے الیکشن کو, فوراً سے پہلے یہ الیکشن کروا دیا جائے. انہوں نے بہت بڑا بلنڈر مارا کہ انہوں نے اس 24 کو چھوڑ کے 16 پہ انہوں نے وہ کیا. اس میں اس حکومت کی بدنیت ہی آپ سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں, میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا, کیونکہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے, اس وقت ہمارے مستقبل کی ضرورت ہے, فاٹا کے قبائل کی ضرورت ہے. آپ نے 16 سیٹ کیے نا, ہمیں 16 قبول, فوراً 16 پہ کرو. نیکسٹ جنرل الیکشن میں بے شک اس کو 24 میں کر لو. لیکن اس کے لیے ابھی جو یہ اس وقت جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ اس الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے ایک بل آیا, ٹھیک ہے, اس بل میں ٹھیک ہے وہ فائدہ ہے فاٹا کو, لیکن اس فائدے سے کہیں زیادہ نقصان ہوگا کہ اگر اس میں مزید ٹائم اس پہ ضائع ہو جائے. تو میرا مشورہ اور میری رائے تو یہ ہے کہ فوراً 16 سیٹوں پہ الیکشن ہو جائے کہ یہ لوگوں کے پاس کنٹرول
چلا جائے اور اس فاٹا کے جو موجودہ لوگ ہیں اس کی نمائندگی چلی جائے صوبائی پارلیمنٹ میں. جب صوبائی پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے تو آٹومیٹیکلی ہر بندے نے اپنے ممبر نے اپنے حلقے کے لیے بات کرنی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہرڈل کیا ہے, کیوں یہ چیزیں نہیں ہو رہی؟ یہ ظاہر ہے جب ہم سارے حکومت جانتی ہے, ادارے جانتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہم کرنے سے بہت سارے ریجن میں پیس اور اسٹیبلٹی لائی جا سکتی ہے, تو پھر کیا رکاوٹ کیا ہے؟ موجودہ حکومت کی نااہلی ہے. ان کو خالی یہ ڈر ہے کہ ہم نے یہ پچھلے 9 مہینے میں کوئی کارکردگی نہیں کی ہے. 9 مہینے میں ہم نے جو پچھلے 5 سال سے جو ہم نے جھوٹ بولے تھے وہ سارے جھوٹ پہ نقاب ہوا ہے. یہ 16 کے 16 سیٹ ہم ہار جائیں گے. اب ہارنے سے کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں ہمارے خلاف جو ایک تحریک جو ویو جو اس وقت بنا ہوا ہے, انہوں نے کیا کیا 9 مہینے میں؟ ان کو خالی اس ایک ڈر کی وجہ سے, اپنی سیاست کو بچانے کی وجہ سے پوری فاٹا کو مسائل کے دلدل میں پھنسانے کی لیے کوشش کر رہے ہیں. اچھا, جب ہم دیکھتے ہیں کافی سالوں سے وہاں پہ ایک خانہ جنگی کا ماحول چلا آ رہا ہے وہاں پہ, پھر فوج نے وہاں پہ پیس کیا ٹیررزم کے حوالے سے کافی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل تو ہیں کہ وہ اتنا جلدی ایسے ایک دم سے ٹھیک ہونے والی چیزیں نہیں ہیں, وقت لگ سکتا ہے. تو اس میں ابھی کیا گورنمنٹ کے علاوہ سے سوسائٹی بھی ہے, میڈیا ہے, لوگ ہیں, صرف گورنمنٹ کو یہ کہہ دینا جی گورنمنٹ نے نہیں کیا, میرا خیال اس کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ ہیں, کافی سارے طبقات ہیں جن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وہ کون سے آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون لوگ ہیں جو کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, قبائل جتنا پرامن ہے نا, آپ تاریخ کے پیچھے چلے جائیں, 80 کے دور میں چلے جائیں, جب روس نے افغانستان کا حملہ شروع ہوا اس وقت افغان سارا آپ کے پاکستان میں تھا. کتنی بڑی جنگ تھی وہ, روس پاکستان افغان کی کتنی بڑی جنگ تھی. اس جنگ میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ فاٹا تھا کہ نہیں تھا؟ وہ ساری جنگ گزر گئی. وہ ساری جنگ میں گزرنے میں, یہ افغان کو یہاں پہ کیمپوں میں رکھنے میں اس جنگ ختم ہو گئی. اس کا نظام کوئی فاٹا سے کوئی ایک بھی گولی چلی؟ فاٹا میں کوئی ایک بھی دہشت گردی کا معاملہ ہوا؟ فاٹا میں کوئی ایک بھی کسی بھی جگہ سے کوئی لوگ نکلے؟ نہیں نکلے. فاٹا میں کب نکلے؟ فاٹا کو اس وقت مسائل میں ڈال کون رہا ہے؟ وہ انٹرنیشنلی قوتیں جو نہیں چاہتی کہ یہ ملک ترقی کرے. اس وقت آپ اپنے فوج کی اس نے کتنی قربانیاں نہیں دی. یہاں پہ لوگوں کو تو مسائل کا پتہ نہیں ہے. پھر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فاٹا کے لوگوں کے ساتھ کنونسنگ سمجھیے, ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے کہ ہم فاٹا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے, ان کو حالات دکھائیں, ان کو معاملات تو بتائیں. وہاں پہ فوج نے کتنی قربانیاں دی, وہاں پہ یہ دہشت گرد کتنی قوت ہے وہاں پہ گھس گئی تھی. وہ کیوں گھسی تھی؟ کہ یہ ایک بیلٹ تھا, مطلب جس میں نہ آپ کا پورا کنٹرول تھا اور وہ لوگ ایک آزاد, جس کو آپ علاقہ غیر کہتے تھے, FCR کے تھرو آپ چل رہے تھے اس پہ. تو اس لوگوں نے, ان قوتوں نے اس کا فائدہ اٹھا کے اپنے لوگوں کو اٹھایا. ان لوگوں کو صاف کرنے میں آپ نے کتنی قربانیاں دی, اس ملک نے کتنی قربانیاں دی. یہاں پہ ہمارے کتنی لوگ شہید ہوئے, یہاں پہ ہمارے فاٹا کے جو لوگ ہیں کتنے لوگوں کو کتنی تکلیفیں ہوئی, انہوں نے وہ ITPs ہوئے, اپنے علاقوں کو چھوڑے, قربانیاں دی ہیں. لیکن آج بھی کیا ہے, آج اس کا فوراً حل کیا ہے کہ ان لوگوں کو لوکل جو ایڈمنسٹریشن دیتے ہیں, لوکل ایڈمنسٹریشن کیا, آپ ان کو بلدیات دیتے ہیں فوراً سے پہلے, بلدیات کے بعد آپ ان کو صوبائی اسمبلی میں لے آئیں. جیسے آپ صوبائی اسمبلی میں آئیں گے رزلٹ چینج ہو جائے گا. تھینک یو. ابھی مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. سمیع اللہ خان, ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ PTM کیا ہے؟ دیکھیں, PTM بنا کہاں سے؟ اگر آپ کو لاسٹ ٹائم یاد ہو, کراچی میں ایک واقعہ تھا, ہوا تھا نقیب مسعود کا, اس کو شہید کیا گیا تھا, راؤ انوار والا بڑا مشہور ہوا. یہ مسعود قبائل سے تھا, جنوبی وزیرستان سے تھا. مسعود قبیلے نے اس وقت ایک جدوجہد شروع ہوئی کہ مسعود بچاؤ مہم, مطلب اس وقت جس کو کہتے ہیں پشتون تحفظ موومنٹ تھا, وہ مسعود تحفظ موومنٹ تھا. یہ لوگ آئے اسلام آباد میں, یہاں پہ ایک دھرنا ہوا. اس دھرنے میں وہ کہتے کہ نقیب مسعود کو انصاف دیا جائے. اس دھرنے میں اس وقت ایسے کوآرڈینیٹر تھا گورنمنٹ کی طرف سے, ایک قبائل جرگہ آیا. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی جرگے یا کسی بھی احتجاج کی مذاکرات کے لیے ملک کے وزیر اعظم نے خود مذاکرات کیے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے مذاکرات کیے, ہم نے اس کو ارینجمنٹ کیا. اس قبائل کو ایک عزت کے طریقے سے واپس بھیجا گیا. لیکن جب وہ واپس
کہ اس درمیان کچھ اور قوتیں اکٹھی ہوئی، وہ تحریک پی ٹی ایم میں کنورٹ ہو گئی. اب پی ٹی ایم میں اس میں کیا وہ نعرے لگے جس طرح کی اس وقت ملک کی ریاست کے خلاف جس طرح کی باتیں ہوئی، وہ باتیں کس نے کی؟ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا. جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں کن کن لوگوں کا ہاتھ تھا، کن کن لوگوں نے وہ ہاتھ کیا، اس وقت حکومت نے کیا کردار کیا، ان لوگوں کو سمجھایا، ان لوگوں کے جو مطالبات تھے اس پہ ایگریمنٹس کیے اور اس کے لیے اپنا کردار ادا کیا. اس کے بعد پھر اور لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں، ایسی قوتیں شامل ہوئی ہیں جو ریاست کے خلاف بات کرنا شروع ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پختون تحفظ موومنٹ ہے، ان کے 2 صاحبان قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. اب قومی اسمبلی ہائیسٹ فورم ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کی حقوق کی بات کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں فورم استعمال نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں بات یہ نا، بدقسمتی یہ ہے کہ جو فاٹا کے مسائل ہیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. جو وہ بات کر رہے ہیں وہ بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن طریقہ کار غلط ہے. اگر پچھلے دنوں میں جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تو ریاست نے کیا کیا؟ ریاست نے یہی تو سٹیپ کیا کہ یار ان لوگوں کی محرومیاں ہیں، ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں آنے دیں. یہ پارلیمنٹ میں آ گئے، اب اپنا موقف پارلیمنٹ میں بیان کریں. لیکن اب اگر آپ کے پاس پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم بھی آ گیا اور پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کے باوجود بھی آپ کسی دوسری بات کو فالو اپ کریں گے یا کسی دوسرے ایجنڈے کو کریں گے یا کسی دوسرے طریقے کو کریں گے تو وہ تو کوئی بھی نہیں اس کو ایکسیپٹ کرے گا کسی بھی صورت. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ مطلب جو کراچی میں ہوا، الطاف حسین نے کس نام سے کیا، بلوچستان میں ہوا. یہ مطلب اگر آپ اس طرف لے کے جائیں یا ان لوگوں کو استعمال کرنے میں آپ پختون کو استعمال ہو تو یہ تو. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو فالوئنگ ہے ان کی پی ٹی ایم کی ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں، اس کی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اس کی؟ دیکھیے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہے عوام کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. پولیٹیکلی سیٹ اپ وہاں پہ ہے نہیں. پولیٹیکلی نہ کوئی ایم این اے ہے، نہ کوئی ایم پی اے ہے، یا نہ کوئی وہاں پہ کوئی لوکل باڈی ہے. اب لوگ اپنے مسائل کے لیے کس کے پاس جائیں؟ لوگ اپنی آواز کے لیے کس کے پاس جائیں؟ اب یہ ایک تحریک ان کو نظر آئی، اس تحریک کو نظر آ کے انہوں نے کہا کہ یہ ایک لوگ ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، جو اس علاقے کی بہتری کے لیے بات کریں، تو لوگ اس حساب سے اس کو فالو کریں. آج وہاں پہ فوراً پولیٹیکلی سیٹ اپ بنا لیں. آج وہاں پہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں، آپ نے پولیٹیکلی لوگوں کو تو ملک میں گالی بن چکی ہے، لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. مطلب ایک ویو ہی ہماری میڈیا کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. ایک ایسی شکل بنا دی گئی ہے کہ اس میں مطلب آپ نے لوگوں کا شکل ہی بدل دی. آج وہاں پہ کیا کریں، آپ وہاں پہ فوراً صوبائی الیکشن کروائیں، وہاں پہ ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں لیں اور فوراً سے پہلے وہاں پہ بلدیاتی الیکشن کروائیں. آپ دیکھیں یہ سارے مسائل حل ہوں گے. اچھا ابھی چونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک خدشہ پیش کیا جا رہا ہے جی کہ یہ ان لوگوں کی چونکہ بیرونی ملک طاقتوں کے ساتھ، بیرونی پاکستان دشمن طاقتوں کے ساتھ رابط ہے اور بہت بڑی موومنٹس شروع کرنے کے لیے بہت بڑا پیسہ چاہیے، ظاہر ہو کہیں سے آ رہا ہے کچھ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حالات میں اور جب ابھی انہوں نے ریاست کے خلاف ایک قسم کا انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا، ریاست کی چیک پوسٹوں پہ جا کے اگر انہوں نے حملے کو شروع کر دیے، تو اس کا حل کیا ہے ابھی اس وقت؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو تو کسی بھی صورت اجازت نہیں دینی چاہیے. ریاست میں ریاست نہیں بن سکتی. پی ٹی ایم اگر پولیٹیکلی اس کے پاس لوگ ہیں تو وہ پولیٹیکلی پروسیس میں آئے نا. پارلیمنٹ میں اس کے لوگ ہیں، صوبائی پارلیمنٹ میں بھی وہ اپنے لوگوں کو ووٹ کے ذریعے لے آئے. وہ اپنی ایک ہماری جمہوری ملک ہے تو وہ اپنا ایک پارٹی بنا لے، ایک سیاسی پارٹی بنا لے، اپنی آواز اٹھائیں. لیکن اگر اس پارٹی کو آپ نہ بنائیں اور آپ بندوق کے زور سے ایک نئی تنظیم یا ایک نئی شکل میں، جس طرح ماجر کے نام پہ ایک سلسلہ چلا یا وہاں پہ بلوچی کے نام پہ ایک سلسلہ ہوا، تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگر ان کے پاس جو فالوورز ہیں یا ان کے پاس جو لوگ ہیں، جو ان کی بات جو جائز بات ہے، اس جائز بات سے کسی کو انکار ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس تو پارلیمنٹ کا دروازہ اس وقت ہے، پارلیمنٹ کے آپ کے پاس راستہ اس کے پاس ہے. آپ کیا کریں، آپ اپنی ایک پارٹی رجسٹرڈ کریں، اس پارٹی کے تھرو آپ احتجاج بھی کریں، آپ اس پارٹی کے تھرو آپ جلسہ بھی کریں، آپ پارٹی کے تھرو اپنے لوگوں کو کنونس کر کے ان کا ایجنڈا کر کے یہاں پہ آپ احتجاج کریں کہ میرے علاقے، میرے حلقے میں، میرے عوام کے لیے یہ مسئلہ ہے، جس علاقے کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نہ سیاسی طرف پہ آؤ اور آپ صرف اس ملک میں انتشار کی طرف آؤ اور اس ملک میں ایسے انتشار پھیلانا چاہو کہ جو کہ ہمارے آنے والے نسلیں بھی صحیح نہیں کر سکیں گی. تو اس کے لیے خدا را
ہم ان سے درخواست بھی کرتے ہیں اور ہم عوام کو بھی درخواست کرتے ہیں کہ خدا را اس چیز کی پہچان کریں کہ اگر غلط کر رہے ہیں غلط بات کا بالکل ساتھ نہ دیں. جو صحیح بات ہے اس پہ اعتراض کسی کو نہیں ہے, لیکن اس وقت جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں نہ تو وہ سیاسی اس میں آ رہے ہیں. آپ کس طرح کی تنظیم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اس تنظیم کی بات کریں, آپ فوج کو گالی دو, آپ اس فوج کو گالی دو جس کی وجہ سے آپ سکون میں بیٹھے ہو. آپ اس فوج کو گالی دے رہے ہو جس نے وزیرستان میں جس میں آپ اپنے علاقے میں نہیں رہ سکتے تھے, وہاں پہ کتنی قربانیاں دی ہیں, اور آج اگر وہاں پہ یہ فوج نہ ہوتی تو کیا آپ آج وہاں پہ رہ سکتے تھے؟ وہاں پہ کون کون دنیا نہیں آ گئی تھی, کون کون سی طاقتیں نہیں آ گئی تھی جنہوں نے اس علاقے کو یرغمال بنا لیا تھا. تو خدا را اس ملک کو, اس علاقے کو, اس پختون پہ خدا را رحم کرے, اور جو آپ کے مقاصد ہیں اس کو بالکل ڈیفائن کرے, اس کا بالکل نظام کرے, لیکن ٹکرائے نہ, ریاست کے ساتھ نہ ٹکرائے. سمیع اللہ خان, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بہت امپورٹنٹ موضوع پہ گفتگو کی. آج جب میں یہاں پہ آ رہا تھا پروگرام کرنے کے لیے, تو چونکہ میں نے ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے فیوچر پہ بات کرنی تھی, تو مجھے 2 پوسٹ ملی. ایک پوسٹ ملی جس میں پی ٹی ایم کی حقیقت کے اوپر کافی معلومات تھیں, تو اور کہ کہاں سے فنڈ ہو رہے ہیں, کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, کیسے یہ لوگوں کو مختلف قسم کے جالوں میں پھنسایا جا رہا ہے, کیسے لوگوں کو ایک ان کی پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے, اور کیسے دشمن کے ایجنڈے پہ وٹنگلی اور ان وٹنگلی عمل ہو رہے ہیں. اور ساتھ ہی مجھے میرے ایک ادبی دوست نے مجھ سے ذکیہ غزل کا ایک شعر مجھ سے شیئر کیا, تو میں چاہوں گا میں اپنے پروگرام کا اختتام اس شعر پہ کروں. اور وہ شعر یہ ہے کہ ملک بیچ دیتے ہو بے ضمیر ہو کتنے, کیا تمہارے بچوں کا اور کوئی ٹھکانہ ہے. تو ہمیں سب کو غور کرنا ہے کہ کیا اس ملک کے علاوہ ہمارے بچوں کا کوئی اور ٹھکانہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.